ملک میں بڑھتی ہوئی کرپشن اور ریاست مدینہ کے دعووں کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اقبال نقشبندی. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتی صاحب، موجودہ حکومت ریاست مدینہ کے دعوے تو کرتی تھی، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نے جو حقائق سامنے آئے ہیں، کیا ایسی ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بڑا اہم موضوع آج آپ نے منتخب فرمایا کہ ریاست مدینہ اور کرپشن یہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتی. ریاست مدینہ کا جو تصور ہے اس کے اندر کرپشن نہیں ہے، اس میں چوری نہیں ہے، اس میں ڈاکہ نہیں ہے. دیکھیں، ریاست مدینہ ایک زمین کا نام نہیں ہے، ایک کوئی حدود کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک افرادی قوت کا نام ہے. ریاست مدینہ تب ہی بنتی ہے جب افراد اچھے ہوں، افراد نیک ہوں، کام کرنے والے ہوں، امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں. ان میں کوئی ایسا بندہ، ایسا فرد آ جائے تو پھر وہ ریاست مدینہ کا تصور سارا ختم ہو جاتا ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. یہ ریاست مدینہ کے اندر ایسا نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ بنے، منتخب ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا، اگر میں کام اچھے کروں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اگر میری قوم. مفتی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے جو رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ 16 درجے اوپر چلا گیا ہے، اس حوالے سے ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسلام کا جو نظریہ ہے اسے آگاہ کر رہے ہیں. مفتی اقبال نقشبندی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ریاست مدینہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ریاست مدینہ کے اندر کرپشن نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ ایک افرادی قوت کا نام ہے ریاست مدینہ، کسی فرد یا کسی فرد تنہا کا نام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن میں جو اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور ایک جانب بات کی جا رہی ہے ریاست مدینہ کی، دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے. انہوں نے اس حوالے سے بات کی، جبکہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے جو ایک رپورٹ جاری کی گئی کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے حوالے سے، اور اس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ اب اوپر چلا گیا ہے. 16 درجے اوپر چلے جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سبھی کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور خاص طور پر اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اوپر اپنا موقف دیا گیا اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی موقف سامنے آئے. شہری رحمان صاحبہ کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کے دعوے کیے جاتے ہیں اور دوسری جانب کرپشن میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. اسی طرح شہباز شریف کی جانب سے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ پر موقف دیا گیا اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اپوزیشن نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پر بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. پاکستان میں کرپشن مزید بڑھ گئی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کر دی ہے. پاکستان کرپشن میں 124ویں نمبر سے 140ویں نمبر پر آ گئے. ریاست مدینہ کا کانسیپٹ کیا ہے، اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود تھے مفتی اقبال صاحب. مفتی صاحب سے دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. مفتی صاحب کنٹینیو کیجیے گا. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا بی بی کہ ریاست مدینہ کسی زمین کا نام نہیں ہے، کوئی وادی کا نام نہیں ہے. ریاست مدینہ ایک افراد کی قوت کا نام ہے. افراد وہ ہوں گے جو پریکٹیکل طریقے سے صاحب ایمان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کے آگے بڑھے ہوں. سینہ بسینہ اگر یہ فیض آگے چلتے، جیسے سنہری دور تھا ہمارے صحابہ رسول کا، سیدنا ابو بکر صدیق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عثمان ذو النورین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، امام حسن مجتبیٰ کا سنہری دور ہے. ایسا دور، ایسے افراد آئیں گے تو تب ہی مدینہ نہیں بن سکتی. وہ کرپشن ہوتی رہے گی، وہ چوری ہوتی رہے گی، وہ ڈاکے پڑتے رہیں گے. پھر ملک و قوم وحدت کی تقدیر نہیں بدلتی، کیونکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوتا ہے. جہاں ہمارے حکمران چور ہوں،
जहां डाकू हूं, ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन। अब बताइए कि कल की जो रिपोर्ट आई उसने तो हमें हैरान कर दिया। अब तो हमारी उम्मीदें ही टूट गई हैं। अब तो कभी हम सकते कि ये लोग रियासत मदीना की बात करें और इस तरह आगे चोरी में चले जाए। आज हम दुनिया हमारे ऊपर उंगलियां उठा रही है कि कौन सी रियासत मदीना। इसी को इस्लाम की बात करते हो, इस्लाम तो बेहतरीन दीन है। कौन तुम खैर उम्मत कि तुम बेहतरीन हो। और इस्लाम दीना इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन जो है वो दीन इस्लाम है। वो इस्लाम दीन रहमत है। इसके अंदर चोरी नहीं है, डाका नहीं है, राजनी नहीं है। चोरी और डाका नहीं। मुफ्ती साहब, ये भी माशरती पहलू को इसमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर छोटे छोटे सरकारी इदारे में हम देखते हैं जहां पर छोटे और कानूनी काम के लिए हर शख्स को जो है वो रिश्वत देनी पड़ती है। रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। तरबियत का फुकदान है पूरा निजाम जब से चला आ रहा है। क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, रिश्वत देने वाला लेने वाले दोनों जहन्नमी हैं। मेरे करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राशी वल मुर्ताशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है। दोनों वो देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, दोनों वो जहन्नम के कुत्ते हैं। तो यहाँ क्या पूछते हो? यहाँ तो चपरासी से लेके ऊपर तक सभी रिश्वत मांगते हैं। कदम कदम पे रिश्वत है। जिसका जो काम सही है वो बेचारा अपना हक मांगने के लिए जाता है तो पहले रिश्वत देगा, फिर बाद में वो अपना हक लेगा, मगर वो मजबूर है अपना हक लेने के लिए। उलमा का इसमें फतवा है अगर ऐसी मजबूरी के अंदर कोई पैसा दे के अपना हक हासिल करे तो उसके लिए हलाल है और जायज़ है। बाकी रहा मामला इज्तमाई माशरती हमारे मुल्क का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये रियासत मदीना नहीं है, ये कौम को धोखा दिया गया है। मैंने पहले दिन कहा था जिसको लफ्ज़ खातमन नबीयीन पढ़ना नहीं आता, सुनना नहीं आता, क्या वो रियासत मदीना बनाएगा? क्या वो इन मुसलमानों के लिए काम करेगा? रियासत तो मदीना ये थी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में बच्चियां आती थी कि हमारी बकरियों का दूध निकालने हमारे साथ चले। खलीफा वक्त हो के जाके उनका दूध दोह के देता। तो हजरत उमर का दौर आया तो वही लड़कियां आ गई कहने के कि खलीफा जो होता है वो हमारे घर के काम भी करता है। ये था रियासत मदीना का तसव्वुर। आज हम कहाँ खड़े हैं? फकत हम ज़बानी कलामी तौर पे ये कहते हैं कि रियासत मदीना बनाएंगे, यानी मुसलमानों को, ये पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं। और जब हमारी कौम को सोचना चाहिए कि हम किन लोगों के पीछे जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम खड़े कहाँ हैं। रियासत मदीना, हम तो दुआ कर रहे हैं कि खुदा करे कि हमारी ज़िंदगी में रियासत मदीना बन। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसा कि कहा जाता है कि जैसे अवाम होते हैं उनके ऊपर वैसे हुक्मरान जो है वो नाफिज होते हैं, आप क्या समझते हैं बहैसियत अवाम हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ सर कि हुक्मरान जैसे होते रियायत, हुक्मरानों को अच्छा होना चाहिए। अगर हुक्मरान हाकिम वक्त बाअमल है तो फिर रियाया उसकी ताबेदारी करेगी, इत्तिबा करेगी। ये हमारे कुरान का फैसला है, ये हमारे इस्लाम का फैसला है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का फैसला है। हुक्मरानों को बेहतर करना चाहिए। अगर ऊपर वाला हाकिम वक्त बाअमल होगा, किरदार का गाजी होगा, शरीयत के मुताबिक वो चलता फिरता उसका है, तो फिर रियाया उसके पीछे चलेगी, उसके ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा। जमहूरियत का हुस्न भी यही होता है कि हाकिम वक्त बाअमल हो, पहले किरदार हो, वो शरीयत का पहरेदार हो, मुल्क को वहदत की सरहदों का पहरेदार हो, तब ये बात बनेगी। तब रियाया तो आज भी अच्छी है। रियाया तो जैसे बोलते हैं वैसे करती है। रियाया को कहते हैं यार ये काम करो, वो चलने के लिए तैयार है। हम यही कहते हैं कि देखे हुक्मरान मेहरबानी करें, कौम के ऊपर रहम करें, कष्ट खाएं, अपने आप को बेहतर करें, कौम पर रहम करें। अच्छा मुफ्ती साहब, आज यौम सिद्दीक़ अकबर भी है। इस बहराए में उनके दौर में कौन से इक़दाम थे जो रियासत मदीना बनाने में आज जिनकी अशद जरूरत है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर का सुनहरी दौर, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। रियासत मदीना हो और सैयदना सिद्दीक़ अकबर का किरदार हो, कोई उंगली नहीं उठा सकता। चादरें लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। पूछा आप हमारे अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा वक्त है, आप ये तिजारत करेंगे, कपड़े का कारोबार करेंगे? फरमाया बच्चों की गुज़र औकात नहीं होती, अखराजात ज्यादा है घर के।
میں اپنے بچوں کے لیے بازار کے اندر کمانے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ تھی ریاست مدینہ. اور سیدنا صدیق نماز پڑھاتے کی جو سرگرمی معاملات تھے وہ سر انجام دیتے ہیں اور غزوات میں جنگوں کے اندر قافلے بھیجتے ہیں, افواج بھیجتے ہیں. مسیلمہ بن کذاب جیسے بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اتنا کہا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا, کسی نے کہا میں یہ نہیں کروں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جو رسول اللہ کے دور میں ایک رسی بھی دیتا تھا آج بھی اس کو دینی پڑے گی. یہ تھی ریاست مدینہ. ہم اسی ریاست مدینہ کا تو مطالبہ کر رہے ہیں. صرف زبانی کلامی ریاست مدینہ نہ کہو, ریاست مدینہ بنانا ہے تو وہی کام جو کہ اکبر نے کیا تھا. تو ان کے بیٹے آئے حضرت عبد الرحمان. اکبر نے کیا تھا تو ان کے بیٹے آئے حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر. انہوں نے کہا ابا جی میں نے غزوہ بدر کے اندر آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا, کئی بار میری تلوار کی آپ زد میں آئے, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا بیٹا وہ تم عبد الرحمان تھے, باپ سمجھ کے چھوڑا ہے. اگر میرے سامنے عبد الرحمان بن ابی بکر آتا تو میں اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے گردن اڑا دیتا. یہ تھی ریاست مدینہ. آج وزیروں نے, مشیروں نے کرپشنیں کی ہے, خاندان والوں نے لوٹا ہے ملک کو, اور ملک کو لوٹا ہے. اچھا مفتی صاحب, حضرت علی, حضرت صدیق اکبر, عثمان غنی اور حضرت عمر سے ہم محبت تو بہت رکھتے ہیں, بحیثیت یہ قوم بات کریں ہم, لیکن ہم ان کی عملی زندگی کو اپناتے نہیں ہیں. کیا وجہ ہے بطور قوم ہی نہیں اپنایا جاتا؟ ان کی عملی زندگی, سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عملی زندگی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت کرتے ہیں. سب سے پہلے حکمرانوں کو سیکھنا چاہیے ان کی زندگی سے. ان کو تاریخ الخلفاء پڑھنی چاہیے, امام سیوطی کی, ابن خلدون پڑھنی چاہیے, یہ جو ان مورخین کی لکھی ہوئی تھی ان کو دیکھنا چاہیے. تب خدا کا مقام مرتبہ, ابو بکر صدیق کا مقام مرتبہ, عمر فاروق کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں, ہمارے حکمرانوں کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہمارے امام بن جائیں گے, یہ ہمارے آگے چلیں گے. ہماری قوم تو محبت میں نہ سو کرتی بھی ہے. پھر اس سے ریاست مدینہ کا تصور پورا ہوگا جب ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں گے, اچھے بنیں گے, اصحاب رسول کی زندگی سے سیکھیں گے. تب میں سمجھتا ہوں معاشرہ بھی سنورے گا اور ریاست مدینہ کا بھی تصور پیش ہوگا. صحیح دعوے تو ضرور کیے جاتے ہیں ریاست مدینہ کے, لیکن عملی طور پر اقدامات نظر نہیں آتے. بہت شکریہ مفتی اقبال نقشبندی ہم سے گفتگو کر رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.